ولیوں کے ولی، قادریہ سلسلے کے بانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مبارک پہلی رمضان شریف 470 ہجری میں فارس کے ایک صوبہ جیلان میں ہوئی اور ان کی وفات 11 ربیع الآخر 561 ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی۔ آج بھی ان کے روضے مبارک پر ان کے دیوانوں کی پروانوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ ان کے بیان سے پہلے ان کے والد ماجد کا ایک واقعہ سن لیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، جب شام ڈھل چکی تھی، ان کے والد ماجد دریا کنارے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی پر تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے۔ بہت شدت سے انہیں بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ لذیذ بھی تھا وہ سیب۔ کھانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم اس چیز کو بغیر قیمت دیے ہوئے کھا لیا۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا، کچوکے لگانے لگا۔ اس طرح سے وہ ساری رات بے چینی میں گزاری۔ انہوں نے ساری رات سوئے نہیں اور صبح اٹھ کر اس سیب کی مالک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ چلتے چلتے آخر ایک گھنا باغ نظر آیا۔ وہ اس کے اندر داخل ہو گئے اور سامنے ایک نورانی صورت والے بزرگ کو دیکھا۔ انہیں سلام کیا، سلام کا جواب بھی ملا۔ معلوم ہوا کہ وہی اس باغ کے مالک ہیں۔ باغ کے مالک نے ان سے آنے کا مدعا پوچھا کہ انہوں نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہارا آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اس سیب کی قیمت دینا چاہتے ہو جو تم دے نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا آپ قیمت بتائیے، ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس بزرگ صورت انسان نے کہا ٹھیک ہے، فی الحال تم ہمارے باغ کی رکھوالی 1 سال تک کرو۔ انہوں نے حامی بھر لی اور ان کے باغ کی رکھوالی شروع کر دی۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس بزرگ نے ان سے کہا کہ مزید 1 سال اور تمہیں اس باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ وہ تیار ہو گئے اور 1 سال اور باغ کی رکھوالی کی۔ یہ مدت ختم ہو چکی تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں ہماری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ہماری لڑکی لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ اگر تم تیار ہو تو بولو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، جیسی بھی ہو آپ کی لڑکی مجھے ہر حال میں پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے غوث اعظم کے والد بزرگوار کا کردار، ان کا زہد و تقویٰ کہ ایک سیب کی قیمت چکانے کے لیے ہر اس شرط کو مان رہے ہیں جو وہ باغ کا مالک ان کو دے رہا ہے۔ صرف ایک سیب کی قیمت چکانے کے لیے، یہ عالم ہے ان کے تقویٰ کا۔ ویسے ان کا پورا خاندان ہی متقی اور پرہیزگار تھا۔ سبھی پارسا تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ شادی ہو چکی تو اس بزرگ نے کہا کہ برخوردار، اب یہ گھر تمہارا ہے، یہ باغ بھی تمہارا ہے۔ اس لڑکی کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ جاؤ، تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔
تو یہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل چاند صورت چہرہ، صرف مثال ہی نہیں بلکہ سچ مچ ایسا لگا جیسے ایک پورا کمرہ منور ہو گیا ہو، جیسے کوئی جنت کی حور آ کر بیٹھی ہوئی ہو، آنکھیں بھی خوبصورت، ہاتھ پاؤں بھی سلامت، آواز بھی شیریں، قوت سماعت، قوت گواہی سب اپنے آپ میں بے مثال۔ نے آ کر بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے ہم سے ایسا کیوں کہا کہ میری بیٹی لولی ہے، لنگڑی بھی ہے، گونگی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم اسے اپنی آزمائش سمجھو یا جو بھی سمجھو، مگر بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اپنے آنکھوں سے اس نے کوئی غلط گناہ آلود منظر نہیں دیکھا۔ وہ گونگی اس لیے ہے کہ اس کی زبان سے کبھی فحش اور نازیبا الفاظ نہیں نکلے خلاف شریعت، اور وہ بہری اس لیے ہے کہ کبھی اس نے ایسے کوئی فحش کلمات اپنے کانوں سے نہیں سنے، اور وہ لولی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور لنگڑی اس لیے ہے تو کبھی معصیت کی طرف چل کر اپنی پاؤں سے کبھی گئی نہیں۔ تو یہ ہے، اس بزرگ کا نام عبداللہ سومیت تھا۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور ولی اللہ تھے، اور اس پاکیزہ نوجوان کا نام سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا، اور اس مقدس خاتون کا نام جن کی بطن مبارک سے حضرت غوث الاعظم کا جنم مبارک ہوا، ان کا نام فاطمہ ام الخیر تھا۔ ربیع الآخر کے 11ویں تاریخ کو غوث الاعظم کا وفات ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے بے شمار لوگ اس دن اظہار عقیدت کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مٹھائیاں کھچڑا تقسیم کرتے ہیں، مگر کچھ مخصوص لوگوں کی قسم بھی ہے جو مرغ کا فاتحہ یا نیاز جو بھی کہیے وہ دلواتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ مخصوص لوگ ہیں جو ان کی تعلیم سے خود روگردانی کرتے ہیں، جو اتنے متقی و پرہیزگار تھے، جو خلاف شریعت اور کوئی بھی بدعت کے لیے سختی سے منع کرتے تھے۔ اگر مرغ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن صرف مرغ ہی ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہ کرنا اور مرغ کو ہی ایک شریعت کا حصہ سمجھ لینا، یہ بدعت ہے۔ مرغ کی جگہ پر کسی بھی حلال جانور کا گوشت ہو سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، مٹھائی ہو سکتی ہے، کھچڑا ہو سکتا ہے، لیکن مرغ ہی کو مخصوص کر دینا یہ غلط ہے۔ تو غوث پاک کے دیوانوں، آپ اس بات کو سمجھیے، غور کیجیے، علماء دین سے بھی رائے مشورہ لیجیے۔ مرغ اچھی چیز ہے، ذائقہ کے لیے، سہولت کے لیے، لوگوں کی پسند کے حساب سے یہ صحیح ہے، مگر صرف اسی کو مخصوص کر لینا اور اس کو شریعت کا حصہ سمجھ لینا اور غوث پاک کے نام پر اس کی نظر کرنا، یہ کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہے۔ اس پر آپ لوگوں کو سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو سمجھدار اور جانکار لوگ ہیں وہ دوسروں کو سمجھائیں۔ مفتی کرام فرماتے ہیں، مرغ ہو یا کچھ اور، نیاز کا مقصد غریبوں کو کھلانا اور ثواب پہنچانا ہے، مگر کچھ ملاؤں نے تو اس کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔
لوگوں کو سمجھانے کے بجائے اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسے شریعت اور دین کا حصہ بتاتے ہیں۔